میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اتنے میں میرے کانوں میں رحمت انکل کی آواز پڑی۔ وہ گلی میں کھڑے ہو کر پھر سے وہی باتیں دہرا رہے تھے کہ میں ان کی بیوی ہوں۔ میں اس وقت بہت غصے میں تھی۔ مجھے امی پر بہت زیادہ غصہ تھا اور میں ان سے اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اسی بدلے لینے کے چکر میں نے وہ کر دیا جو ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں غصے سے باہر نکل کر گلی میں آئی۔ رحمت انکل دروازے کے پاس کھڑے ہو کر میرے بارے میں بری بری باتیں کر رہے تھے۔ رحمت انکل، آپ کیوں مجھے سکون سے جینے نہیں دیتے ہیں؟ سچ کیا ہے مجھے بتا، کیوں نہیں دیتے ہیں آپ؟ میں نے چلا کر پوچھا۔ اتنے میں سب گھر والے اور محلے والے بھی تماشا دیکھنے اکٹھے ہو گئے۔ تم میری بیوی ہو اور میں آج رات تمہارے ساتھ سواگت منا کر رہوں گا۔ بہت کر لیا میں نے تمہارے جوان ہونے کا انتظار، اب مزید انتظار نہیں کروں گا۔ رحمت انکل نشے کی حالت میں تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر جانے لگی۔ امی نے رحمت انکل سے میرا ہاتھ چھڑوایا اور کہنے لگی، یہ تمہارے ساتھ جائے گی مگر ابھی نہیں، صبح، کل بارات لے آنا، میں اسے تمہارے ساتھ رخصت کر دوں گی۔ امی کا جواب سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو شازیہ تم؟ رابعہ بچی ہے، تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہوئے؟ تایا جان امی کے فیصلے کے خلاف کھڑے ہوئے۔ سچ کیا ہے آپ جانتے ہیں، اس لیے اس معاملے سے دور رہیں۔ جب آپ کے بھائی کا انتقال ہوا تب تو آپ کو اپنی بھتیجی کی فکر نہ ہوئی تھی، اور اب اس کے جوان ہوتے ہی آپ کو اس کی فکر ستانے لگی ہے، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ رابعہ کی رخصتی رحمت کے ساتھ ہی ہوگی، کیونکہ دونوں کا نکاح ہوا تھا، امی نے سخت لہجے میں کہہ کر تایا جان کو چپ کروا دیا۔ وہ میرے ساتھ اتنا برا کریں گی یہ میں نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ رخصتی کی خبر سن کر رحمت چاچا خوش ہو گئے اور ہنستے ہنستے اپنے گھر چلے گئے۔ تم جو کر رہی ہو وہ ٹھیک نہیں ہے شازیہ، معصوم بچی کی زندگی خراب مت کرو۔ اگر یہ تم پر بوجھ ہے تو اسے میرے حوالے کر دو، میں اس کا خیال رکھ لوں گا۔ تایا جان نے ایک بار بھی امی کو سمجھانا چاہا مگر وہ نہ مانی اور خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اتنے میں غفور انکل بھی وہاں آ گئے۔ وہ بھی میری خاطر امی سے لڑنے لگے کہ تم کیا کر رہی ہو شازیہ؟ میں محلے والے سے کیا سن رہا ہوں کہ تم رابعہ کے اس بڈھے رحمت کے ساتھ رخصت کر رہی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی وہ کتنا بڑا جواری ہے، ایک ہی دن میں بیچ دے گا اسے۔ غفور انکل کافی غصے میں تھے۔ غیروں کو میری فکر تھی مگر میری اپنی خود کو ماں کو میری فکر نہیں تھی۔ تم ہمارے معاملے سے دور رہو غفور، رابعہ میری بیٹی ہے، میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں۔ امی نے غفور انکل کو بھی چپ کروا دیا۔ امی کے اس رویے نے انہیں بھی پریشان کر دیا۔ میں سب جانتی ہوں امی، آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں۔ آپ میرے سر کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتی ہیں۔ نہ شام کے وقت میں نے آپ کی اور ان کے درمیان ہوئی ساری باتیں سن لی تھی، اور آپ جو ان کے ساتھ کبڈی کھیل رہی تھی وہ بھی دیکھ لیا تھا۔ آپ نے پہلے میرے محروم باپ کو دھوکہ دیا اور پھر غفور چاچا سے نکاح کیا، اور اب انہیں دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ چکر چلا رہی ہیں۔ مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے آپ یہ سب کچھ کر رہی ہیں، جان بوجھ کر مجھے اس بڈھے کے ساتھ رخصت کر رہی ہیں۔ مجھ سے اصلی سچ سن کر انکل اور تایا جان دونوں کے قدم تلے سے زمین نکل گئی۔ تایا جان ان پر ہاتھ اٹھانے بنا نہ رہ سکے۔ تمہارا تو میں ایسا حشر کروں گا کہ تم تا قیامت یاد رکھو گی۔ مجھے ایک بار گاؤں جا کر واپس آ جانے دو۔ تایا جان نے امی کو دھمکی دی اور جاتے ہوئے یہ بھی کہا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے کیونکہ میں ان کی ملکیت ہوں۔ تم دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ رابعہ، اس سے پہلے میرے ہاتھ تمہارے خون سے رنگ جائیں، میں کل صبح ہی تمہیں اس کے ساتھ رخصت کرتی ہوں۔ امی میرے بال کھینچ کر بولی۔ انکل غفور نے مجھے امی سے بچایا اور کہنے لگے، مجھے یقین نہیں ہو رہا شازیہ، تم اتنی گھٹیا عورت ہو۔ تیسرا شوہر کرنے کے لیے تم نے اپنی ہی بیٹی کو برباد کر دیا۔ جانتی ہو نا رحمت کے ساتھ رابعہ کا نکاح نہیں ہوا ہے، پھر کیوں اسے رخصت کر رہی ہو؟ وہ جواری ہے، اسے بیچ دے گا، بالکل ویسے ہی جیسے تمہارے شوہر نے تمہیں مجھے بیچ دیا تھا۔ سچ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اپنے ماضی کے قصے سن کر امی کی آنکھیں بھر آئی۔ میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ تم جیسی بازاری عورت اس قابل ہو ہی نہیں کہ اسے عزت دی جائے۔ غفور انکل نے وہی کھڑے کھڑے امی کو طلاق دے دی۔ امی کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ غفور انکل وہاں سے چلے گئے۔ مجھے شرم آ رہی امی آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے۔ مائیں آپ جیسی نہیں ہوتی ہیں امی، مائیں تو وہ ہوتی ہیں جو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے سب کچھ قربان کر دے، اور آپ ہیں جنہوں نے اپنی ہی بیٹی کی اپنی خوشیوں کے لیے قربان کر دیا، میں نے روتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں کس سے اپنا دکھ بانٹ دی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تایا جان کمرے میں آئے اور مجھے کہنے لگے، میں وقتی جا رہا ہوں مگر صبح واپس آ جاؤں گا۔ میں تمہیں اس رحمت کے ساتھ نہیں رہنے دوں گا، اس کے ساتھ رہنے سے اچھا ہے
تم مجھے اپنا لو، مجھ سے زیادہ اچھا اور جوان نظر آتا ہوں۔ تایا جان کی بات سن کر میری آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو اپنا تایا مانتی ہوں اور آپ مجھ پر ہی نیت خراب کر کے بیٹھ گئی ہیں۔ میں نے افسردہ لہجے میں کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، حقیقت جاننا بھی باقی ہے۔ تمہارے باپ نے نشے کی حالت میں تمہارے بارے میں بہت غلط فیصلے کیے تھے، تب میں خاموش ہو گیا تھا، مگر اب خاموش نہیں رہوں گا۔ تمہاری ماں کو سیدھا کرنے اور تمہیں اپنے ساتھ واپس لے جانے کے لیے میں واپس آؤں گا، تایا جان نے کہا اور گھر چھوڑ کر چلے گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، پر بڈھا مجھے حاصل کرنے کے چکر میں ہے۔ میں یہی سب کچھ سوچتے ہوئے رو رہی تھی کہ ارسلان میرے کمرے میں آیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگی۔ وہ بھی تسلی دینے لگا، میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں رابعہ، مگر تمہیں کبھی مجھ پر یقین نہیں آیا۔ ابو اور آنٹی کے نکاح کی بات بھی میں نے تم سے اسی لیے چھپا کر رکھی تھی کہ تم مجھے اپنا بھائی نہ سمجھو۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر تم نے اپنے اکیڈمی کے سر کے ساتھ دل لگا لیا اور اپنی ماں کو دیکھو، اسے تمہارا رشتہ احمد سے پکا کر دیا۔ میری مانو تو آج رات ہی میرے ساتھ بھاگ جاؤ، ہم دونوں یہاں سے بہت دور چلے جائیں گے، جہاں تم اور میں ہوں گے، کوئی تیسرا نہیں۔ اسلان میرا ہاتھ تھام کر بولا۔ میں اس کے سینے سے لگ گئی۔ مجھے تم سے محبت نہیں تھی، مگر تم اچھے لڑکے ہو، میں نے کہا۔ میرا اظہار محبت سن کر ارسلان بے قرار ہونے لگا اور نکاح سے پہلے ہی میرے ساتھ کچھ کرنے کے منصوبے بنانے لگا۔ ارسلان کو میری ندی کا پچھلا حصہ بہت پسند تھا۔ اس نے آج پھر اپنے ہتھوڑے کو اچھے سے گرم کیا اور پھر میری ندی میں رکھ دیا۔ مجھے پہلے بہت درد ہوا، مگر جب ارسلان اپنے ہتھوڑے سے کبھی تیز تو کبھی آہستہ سے وار کرتا تو مجھے بہت مزہ آتا۔ میں ارسلان کا ہتھیار استعمال کر رہی تھی، مگر مجھے سر کا ہتھیار یاد آ رہا تھا کیونکہ مجھے اس سے محبت تھی۔ میں نے ارسلان کو آگے والی ندی میں کھدائی کرنے کو کہا۔ ارسلان آگے کی طرف کھدائی کرو۔ میں نے اس کے ہتھیار کو پکڑا۔ نہیں، اگر آگے سے کی تو تمہاری چیخیں نکل جائے گی، اس لیے وہیں سے کھدائی کرنے دو۔ یہ ایسا کرتی ہیں، میں اپنے ہتھوڑے سے تمہارے لیموں پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہوں، تمہارے لیموں سے مالٹے بن جائیں گے، ارسلان نے کہا اور پھر اپنا ہتھوڑا میرے لیموں پر رکھ دیا۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا، مگر میں اسی وقت غفور انکل دروازہ کھول کر اندر آ گئے اور اپنے بیٹے سے میرا حصہ مانگنے لگے۔ میں ڈر گئی کہ ایک ساتھ 2 ہتھوڑے کیسے برداشت کروں گی۔ انکل کا تو ویسے بھی بہت بڑا اور موٹا ہوگا۔ آج میری خیر نہیں تھی، باپ بیٹا ایک ساتھ ہی۔ دوستوں، کہانی کا اگلا پارٹ اگلے آنے والی ویڈیو میں پیش کیا جائے۔